نبی کا وہ کردار صبح قیامت تک یاد رکھا جائے گا کہ ایک مسافر تھا مدینے میں. اس کا مدینے میں کوئی تعلقات والا نہیں تھا کہ آرام کر سکے. نبی کو خبر ہوئی کہ کوئی مسافر ہے جو مدینے کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے. میرے نبی نے اسے بلوایا اور بلا کر کہا کہ مدینے میں کسی کو جانتے ہو؟ اس آنے والے نے کہا نہیں، میں مدینے میں کسی کو نہیں جانتا. تو پھر آج کی رات کہاں رکنا ہے؟ تو اس مسافر نے کہا کہ مجھے اگر رکنے کی جگہ جہاں مل جائے میں رک جاؤں گا. تو پھر اس مسافر نے کہا کہ آپ تو مسلمانوں کے سردار ہیں، خدا کے خاص بندے ہیں، میں آپ کا دھرم تو قبول نہیں کرتا، میں یہودی دھرم سے تعلق رکھتا ہوں، میں آپ کو سچا نہیں مانتا، مگر آج یہ مشکل آ پڑی ہے کہ آپ مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دیں، ایک رات کے لیے آپ مجھے مقام کرنے کے لیے کوئی جگہ دے دیں. میرے نبی کا وہ کردار جو کہ اپنا بندہ نہیں تھا اور علی اعلان کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا دھرم قبول نہیں کروں گا، میں آپ کو نہیں مانتا ہوں، پھر بھی میرے نبی کا وہ کردار زمانہ یاد رکھے گا. کسی نے کہا تھا کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اور یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. آج طرح طرح کی باتیں نبی کے کردار پر لوگ اچھال رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اے عقل کے اندھو، اپنی ناپاک زبان کو اس انسان کے بارے میں کھول رہے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیوں کا مالک بنایا ہو. وہ اللہ کا خاص نبی ہے اور اس نبی نے وہ کردار زمانے کو دیا ہے جو آج تک اور صبح قیامت تک کسی نے نہیں دیا ہے. یہودی ازم کا یہ انسان مسافر جو تھا مدینے میں آیا ہوا تھا، کہا کہ مجھے پناہ دے دی جائے ایک رات کی، میں پھر صبح اپنا سفر آگے شروع کروں گا. نبی نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ آج میرے گھر پہ تم ٹھہر جاؤ، اس کے بعد میں صبح چلے جانا. تو وہ مسافر نبی کے گھر میں رک گیا، کھانے کا انتظام کیا گیا. میرے نبی نے کھانا بھی کھلایا، اپنے گھر میں رکایا بھی، اور اس کے بعد میں جس بسترے پر نبی آرام کرتے تھے، جس جگہ پر، اسی جگہ پر، اسی بستر پر اس آنے والے مسافر کو سونے کے لیے دے دیا کہ یہاں پر تم سو جاؤ، میں تھوڑا الگ سو جاتا ہوں. کھانا بھی کھلایا، اپنا گھر بھی دیا، اپنا بسترا بھی عطا فرمایا. یہ کردار کوئی ہو ایسے کردار کا مالک آج کی دنیا میں، آج کے اس دور میں، جو بادشاہ بن کر بھی، ساری دنیا کی حکومت پا کر بھی یہ سادگی ہے، یہ عاجزی ہے، یہ کردار ہے میرے نبی کا. آج اگر کوئی اجنبی انسان کسی کے دفتر میں چلا جائے تو اسے باہر ہکال دیا جاتا ہے، مگر نبی کی یہ شان ہے، نبی کا یہ کردار ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کر یا لباس دیکھ کر کسی سے پیار نہیں کرتے، دھرم دیکھ کر پیار نہیں کرتے. وہ سب کے لیے رحمت ہیں، وہ سب کو چاہتے ہیں، وہ سب سے پیار کرتے ہیں. میرے نبی کا یہ کردار زمانہ یاد رکھے گا. کھانا کھلایا، اپنا بسترا عطا کیا. جب فجر کا ٹائم ہوا
تو وہ یہودی جو تھا مسافر وہ ڈر رہا تھا. نبی تو مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے گئے، نماز ادا کی، اور یہ بالکل چپ چاپ وہاں سے اٹھا اور چلا گیا. اس لیے ڈر تھا اسے کہ نبی کے اگر کوئی غلام دیکھیں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بات چیت کریں وہ مجھ سے. تو اس لیے وہ نماز پڑھ رہے ہیں سب لوگ اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، یہی سوچ کر وہ وہاں سے نکل گیا. مگر جاتے جاتے جو اس کی تلوار تھی وہ اسی جگہ پہ بھول گیا. پھر کچھ دور جا کر واپس آیا کہ میں تو مسلمانوں کے نبی کے اس کمرے میں اپنی تلوار بھول کے آ گیا ہوں. تو آیا کہ ابھی تو نماز پڑھ رہے ہوں گے، یہ سوچ کر آیا تھا، مگر نماز اس وقت ہو چکی تھی. نبی نماز پڑھ کے مسجد میں جا چکے تھے، وہ مسجد سے اپنے روم میں جا چکے تھے. وہ یہودی مسافر آیا اور ایک سائٹ میں کھڑے ہو کر چھپ چھپ کے دیکھنے لگا. تو ہوا کیا تھا، رات میں اس مسافر کا تھوڑا پیٹ خراب تھا. جو اس کے پیٹ کی گندگی تھی وہ میرے نبی کے بستر پر پڑ گئی تھی. نماز پڑھنے کے بعد میں نبی نے دیکھا کہ مسافر چلا گیا ہے اور بسترا گندا ہے. میرے نبی کی سادگی، کیا کردار ہے! میں قربان میرے آقا آپ کے کردار پر. میرے نبی نے اس بسترے کو اٹھایا اور پانی سے دھونے لگے. کچھ آپ کے غلام کھڑے تھے، انہوں نے کہا آقا آپ کیوں کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس گندگی کو دور کر دیں. میرے آقا نے کیا اچھا جواب فرمایا کہ اے لوگوں، وہ جو مسافر تھا وہ مہمان میرا تھا، وہ مہمان میرا تھا تو صفائی بھی میں ہی کروں گا. جب یہ ادا اس مسافر نے جو سائٹ میں کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا چھپ کر، یہ ادا دیکھی، برداشت نہ کر سکا، اپنے آپ کو روک نہ سکا. رکنا چاہتا تھا مگر اندر سے کنٹرول نہیں کر پایا اپنے آپ کو. آیا دوڑ کر اور کہا اے آقا، اے مسلمانوں کے نبی، اے اللہ کے خاص پیغمبر، میرا دل مچل گیا ہے اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں کہ یہ کردار آپ کا، آپ چاہیں تو کیا نہ کر سکتے، مگر آپ اپنے ہاتھ سے میری گندگی کو دھوئے، مجھے اپنا بستر عطا کیا، اپنا روم مجھے عطا کیا. میں تو آپ کو نہیں جانتا تھا، آپ مجھے نہیں جانتے تھے، مگر یہ اتنی عنایت ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو میرا کام ہے، میرا کام ہے. تو اس یہودی نے کہا کہ آقا آپ کی ادا کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کے دھرم میں آنے کو جی کرتا ہے، آپ کا اسلام قبول کرنے کو جی چاہتا ہے. دیر نہ کریں آقا، میرا ہاتھ پکڑیں اور اپنے دھرم میں، اسلام میں مجھے قبول کریں، اپنا کلمہ پڑھائیں. اللہ اکبر. لوگوں نے دیکھا کہ اس مسافر نے جو کہتا تھا کہ میں تمہیں نہیں مانتا، وہ میرے نبی کے اس کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا. میرے نبی نے ہاتھ پکڑا اور کہا کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل فرمایا. کیا کردار ہے، زمانہ یاد رکھے گا. ہمیں بھی آج وہ کردار اپنے اندر لانا ہے، ہمیں بھی آج نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے. جو آج سماج بگڑا ہوا ہے اس کو ہمیں نبی کے کردار کے ذریعے سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے. تو رب کریم سے دعا ہے مولا ہمیں بھی نبی کے
اس عظیم کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔